بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے میں ہوں علی رضا الوی. ناظرین, آپ کو پتہ ہے کہ ہم بڑی توجہ کے ساتھ شام کی صورتحال کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں, اور وہاں کے جو ہمارے فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے وہاں کے لوگوں سے بات کر کے ہم آپ تک اپنی انفارمیشن پہنچاتے رہے ہیں, اس سے پہلے بھی ویلاگز میں. آج ہم نے سوچا کہ ہم کلام شاعر بزبان شاعر سنائیں, وہاں پہ موجود جو لوگ ہیں ان سے کسی سے بات کی جائے اور آپ کو ان کی بات انہی کی زبانی سنائی جائے. تو اس سلسلے میں ہمارا رابطہ ہوا. یہ شام میں سیریا میں مسؤول تھے زائرین کے, بین الاقوامی ٹورسٹ کے, خاص طور پر پاکستانیوں کے جو ایشوز ہیں ان کو دیکھتے تھے. لیکن جب ہمارے ان سے رابطہ ہوا تو یہ شام کی سرحد کراس کر چکے تھے اور وہ وہاں موجود تھے, وہاں بیروت میں یہ پہنچ چکے تھے. تو آف دا ریکارڈ گفتگو میں انہوں نے ویسے بڑی تعریف کی, ہمیں بتایا کہ دمشق میں جو پاکستانی سفارت خانہ ہے بڑا اچھے طریقے سے اس نے بھی کام کیا ہے. انہوں نے کسی بندے کا نام بھی بتایا ہمیں کہ وہ 24 گھنٹے انہوں نے ڈیوٹیاں دیں. ظاہر ہے کہ اپنے سفیر محترم کے حکم پہ ہی دی ہوں گی, تو لوگوں کو بارڈر کراس کروایا اور بڑی سہولت دی. انہوں نے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب کا شکریہ ادا کیا آف دا ریکارڈ گفتگو میں, اور انہوں نے بتایا کہ وزیر اعظم کے خاص طور پر کہنے کی وجہ سے, ان کی کوششوں کی وجہ سے, اور پاکستان کے دفتر خارجہ کی کوششوں کی وجہ سے, جناب اسحاق ڈار صاحب کی کوششوں کی وجہ سے کہ لبنان نے ویزا فیس بالکل ختم کر دی, اور اس کی وجہ سے وہ کہہ رہے $60 فیس تھی, تو اس میں بھی لوگوں کو سہولیات میسر ہوئی. اور بھی انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں, انہوں نے جو بھی گفتگو کی وہ انہی کی زبانی, ان سے ہم دوبارہ پوچھتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, اور تاکہ آپ انہی کی زبانی سن لیں. تو ہمارے ساتھ اس وقت اسکائپ پہ بیروت سے موجود ہیں جناب الیاس نقوی صاحب. الیاس نقوی صاحب, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اچھا, یہ بتائیے کہ بشار الاسد کی حکومت کے گرنے کے بعد وہاں کی صورتحال کیا ہے؟ زائرین, طلباء, کاروباری حضرات, وہ کس طرح کی صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں؟ وہ سب نکل آئے ہیں سر, تقریباً اکثر نکل آئے ہیں. ابھی جو ہے آخری جو گروپ ہے زائرین کا اور سٹوڈنٹ کا, سفارت پاکستان دمشق نے بہت تعاون فرمایا ہے. آپ ان کے مشکور ہیں, ہم ان کے مشکور ہیں. انہوں نے بہت تعاون فرمایا ہے. یعنی ان کی طرف سے نفیس صاحب نے 72 گھنٹے بیٹھ کے لسٹیں بنائی ہیں, اور بسوں پہ لوگوں کو لے کے بارڈر پہ آئے ہیں اور کلیئر ہیں, اور اکثر نکل چکے ہیں. بہت کم اب رہ گئے, وہ سارے اب لبنان آ گئے, بیروت. اچھا, آپ نے دمشق کے سفارت خانے کے اچھے کردار کی تعریف کی ہے, لیکن ہمیں وہاں سے کچھ لوگوں نے شکایات کی ہیں, بتایا ہے ٹیلی فون پہ, واٹس ایپس کے میسیجز میں, کہ وہاں کھانے کی قلت ہے, کھانا پراپر نہیں مل رہا, اور باقی کچھ لوگوں کو پانی کے مسائل ہیں, بس لوگوں کو خوراک کے مسائل ہیں. تو اس حوالے سے آپ کی کیا معلومات ہے؟ بس یہ بیروت میں سر نا لوگ ہوٹلوں میں کچھ اپنی طرف سے رہے ہیں, کچھ کو سفارت نے ٹھہرایا ہے کیونکہ تعداد کافی ہے نا, تو کچھ کو کھانا دیا گیا ہے, کچھ کو نہیں دیا گیا. لیکن یہ جو بیروت میں سفارت خانہ ہے یہ بھی بہت خدمت کر رہا ہے. میں نے خدا کو جان دینی ہے الحمدللہ, مطلب ساری جگہوں پہ جا کے ہوٹلوں میں ٹھہرا رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہوٹلوں کو پیسے دینے کے لیے زواروں کے پاس پیسے نہیں ہیں, اور کھانا کھانے کے بھی پیسے سر نہیں ہیں, اور مطلب لوگوں کے پاس وہ 7 دن کا پیکج ہوتا ہے نا, وہ ختم ہو گیا. پاکستانی پیسے بھی ختم ہو گئے, جو ڈالر تھوڑے بہت ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو گئے, تو اس لیے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں. اچھا, آپ نے بیروت کے سفارت خانے کی بھی تعریف کی ہے, تو اس حوالے سے ذرا مزید تفصیلات سے ہمیں آگاہ کریں. جی سر, بالکل ٹھیک ہے. وہ انہوں نے نا کچھ بسیں کی ہیں وہاں سے نا, جیسے مطلب ہمارا سالار تھا کاروان حسینیہ لاہور, وہ خود بسیں کر کے آیا ہے, اور بس بھی 4 گنا مہنگی بیروت تک. اور اس کے بعد انہوں نے ہوٹل بھی خود لیا ہے, 81 بندہ جو تھا, اور اس کے بعد ٹکٹیں بھی وہ خود لے کے گئے ہیں. جی, آپ نے بات کی بالکل ٹھیک ہے, جو مسئلے مسائل ہیں. میں آپ سے ایک سوال کروں گا کہ یہاں جو سالار حضرات ہیں, یہاں سے وہ جو قافلے لے کے جاتے ہیں, وہ بھی بہت مال پانی کماتے ہیں اور ٹھیک ٹھاک پیسے لیتے ہیں زائرین سے. ہمیں پتہ ہے لوگ اپنے زیور بیچ کے جاتے ہیں, خواتین کمیٹیاں ڈال کے لوگ جاتے ہیں, غریب لوگ بھی جاتے ہیں, باقی ظاہر ہے جو فائنینشلی سیٹلڈ ہیں وہ بائی ایئر چلے جاتے ہیں.
تو آخر اتنا پال پانی جو کماتے ہیں تو یہ اپنی جیب سے اگر 4 پیسے لگا دیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کر دیں، تو اس میں کیا قباحت ہے؟ ہر چیز اگر ہم جو ہماری ایک عادت ہے کہ ہماری چیز حکومتوں پہ ہی ڈالتے ہیں، تو ہمیں خود بھی بطور انسان، بطور شہری اور کچھ ہماری ذمہ داریاں ہیں، وہ اسلامی صورت حوالے سے بھی ہماری ذمہ داریاں ہیں، تو وہ کیوں نہیں کرتے؟ کچھ سالار ہیں جو مطلب امیر ہیں، انہوں نے یہ کیا ہے، اور جو دیہات کے رہنے والے، ریف دیہات مطلب بہت زیادہ، وہ پہلے ہی پیسوں سے چھڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کو یہ مسائل ہیں۔ اچھا، یہاں آج ہم نے دیکھا کہ زینبیہ دمشق میں بی بی پاک کے جناب زینب سلام اللہ علیہا کے دربار مقدس میں کچھ لوگوں کے داخل ہونے کی ویڈیوز شیئر ہوئی ہیں، اور کچھ اس طرح کی باتیں آئی ہیں کہ وہاں، کیونکہ اس سے پہلے تو ہمارے پاس اطلاعات یہی تھی کہ وہاں امن ہے اور انہوں نے اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کر رہے ہیں، تو ابھی کچھ آج ویڈیو شیئر ہوئے ہیں، کیا وہ ویڈیو جعلی ہیں یا اصلی ہیں؟ اس حوالے سے کوئی آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ اصل صورتحال کیا ہے؟ ابھی تک حرم کے اندر انہوں نے کوئی نقصان نہیں کیا جب سے ہم نکلے تھے، اور لیکن کچھ ابھی مطلب دوسری اطلاعات آ رہی ہیں کہ پتہ نہیں چل رہا کہ کچھ مطلب بندوں کو وہ مار رہے ہیں، وہ کون لوگ ہیں، یہ خوف و ہراس زیادہ ہے۔ اور دوسرا جو چوری ڈکیٹی کی بہت زیادہ وارداتیں ہیں، اور تیسرا جو ہے وہ بمباری ہو رہی ہے سیدہ زینب کے گرد، اس سے لوگ بہت خوف کھا رہے ہیں، جو اسرائیل بمباری کر رہا ہے۔ اچھا، لوگ دمشق سے بیروت چلے گئے ہیں، آپ نے یہ بتایا، تو وہ باقی کن کن ملکوں کے جو لوگ ہیں وہاں پھنسے ہوئے ہیں آپ کے خیال میں؟ پاکستانی تو وہاں چلے گئے، اور باقیوں کی کیا صورتحال ہے؟ 350 کے قریب زوار ہیں، اور 200 کے قریب سیدہ زینب میں رہنے والی فیملیاں ہیں، میرے خیال ہے 150 یا 200، اور اس کے علاوہ حمص میں جو فیکٹریوں میں کام کرتے تھے شاید وہ بھی لوگ ہیں، اور جو ہمارے اہل سنت بھائیوں کے طالب علم دمشق شہر میں پڑھتے تھے 200 کے قریب، ان کی بھی تعداد ہے۔ سارے ملکوں کے طالب علم تھے تقریباً جو وہاں پڑھ رہے تھے دینی اسلامی تعلیم، اور مثلاً عراق کے اور افریقہ کے کافی لوگ تھے، اور دیگر ملکوں کے، وہ دونوں مدارس میں، سنی شیعہ مدارس میں پڑھ رہے تھے، لاتعداد لوگ تھے، سارے نکل رہے ہیں۔ ابھی عراقی جتنے تھے وہاں فیملیز، اور وہ سارے ادھر عراق جا رہے ہیں، ادھر سے ان کے تو طیارے چل رہے ہیں، ان کی ٹکٹ بھی سستی ہے۔ یہاں سے پاکستان کی ٹکٹ بہت مہنگی ہے، تقریباً جو ہے پہلے کچھ دنوں میں وہ اوس قافلے نے خریدی ہے خود، وہ 2 لاکھ کی ملی، پھر ابھی ان کے بھی 21 بندے رہ گئے ہیں، اب وہی ٹکٹ ان کو اپنا 3 لاکھ کہہ رہے ہیں۔ اچھا، آپ خود اس وقت کس علاقے میں ہیں؟ میں یہ بیروت میں ہوں، شارع اسٹرالیہ۔ یعنی آپ خود شفٹ ہو گئے ہیں اور آپ شام چھوڑ کے بیروت آ گئے ہیں؟ جی سر، میں تو خود شفٹ ہو گیا ہوں، پہلے میں نہیں ہو رہا تھا، پھر حالات اور 24 گھنٹے پھیرے ہیں، اور پھر کچھ لوگوں نے دروازے آ کے کھٹکائے ہیں، پوچھا ہے، تو پھر اس ڈر کی وجہ سے ہم بھی نہیں۔ اچھا، آپ نے بتایا کہ لوگوں دروازے کھٹکھٹائے، وہ کون لوگ تھے جو دروازے کھٹکھٹا رہے تھے؟ کوئی پتہ چلا؟ اور کیوں کھٹکھٹا رہے تھے؟ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ اس حوالے سے کوئی ذرا بتائیے۔ ہم دروازہ نہیں کھولا، گھر والوں نے بات کی، ہم تو بولے ہی نہیں اندر ڈر کی وجہ سے۔ وہ پوچھ رہے تھے کہ یہاں مطلب کون رہتے ہیں۔ اچھا، یہ ہے تو تحریر والے تھے یا کوئی اور لوگ تھے؟ سر وہاں کافی گروپ آ گئے ہیں، اب یہ ہے کہ ایک گروپ کہہ رہا ہے کہ مطلب ہماری طرف سے امان ہے، لیکن دوسرے گروپ جو ہیں وہ لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں۔ بہرحال سب لوگ نکل رہے ہیں۔ ہم سب سے پہلے تو اپنے وزیر اعظم صاحب اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے یہ ویزا فری کروایا ہے، وہ کیونکہ اس کی $60 فیس تھی، تو لبنان کا ویزا فری کروایا ہے، اور دیگر سفارت پاکستان کے بے حد مشکور ہیں، انہوں نے بہت تعاون فرمایا ہے سفیر صاحب نے، اور ابھی یہ بھی تعاون فرما رہے ہیں سفارت لبنان والے بھی، کیونکہ تعداد زیادہ ہے نا، تو پھر کچھ نہ کچھ تو شکایت ملتی ہے، لیکن ان سے گزارش ہے کہ مزید جو ہے اس تعاون کو بڑھائیں، اور دوسرا یہ گزارش ہے کہ جلد از جلد جو ہے وہ جہاز بھیجیں تاکہ لوگ اپنے وطن واپس لا جائیں۔ جی الیاس نقوی صاحب، آپ کو بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ وہاں مشکل حالات سے دو چار ہیں، لیکن آپ نے ہم سے بات کر لی۔
تو اچھا یہ ایک بڑی تشویشناک صورتحال انہوں نے بتائی ہے کہ وہاں ایک ہی گروپ نہیں ہے, وہاں بہت زیادہ گروپ ہے, بہت زیادہ دھڑے ہیں. یہ تو ہمیں پتا تھا کہ 30 کے گرد کوئی گروپ تھے جو ان کو انہوں نے اکٹھا کیا تھا, لیکن یہاں ہم یہ امپریشن لے رہے تھے کہ اگر 30 گروپ ہیں تو وہ کسی ایک کمانڈ میں اکٹھے ہوئے ہیں, جولانی کی قیادت میں اکٹھے ہوئے ہیں, اور جو جولانی کا آرڈر ہوگا, ایک چین آف کمانڈ ہوگی تو اس میں چیزیں ٹھیک ہوں گی. اور اوپر سے اگر یہ آرڈر آ رہا ہے کہ لوگوں کو نقصان نہیں پہنچانا, پرامن رہنا ہے, جو جنگجو ہیں ان کو تو آپ مقابلہ کر سکتے ہیں, لیکن آپ روٹین میں عام شہریوں کو تنگ نہ کریں, نہتے شہریوں کو نہ کریں. اور آج بھائی تاشا اس طرح کی ویڈیو بھی یا شیئر ہوئے ہیں, کچھ پروپیگنڈا بھی ہوگا, کچھ حقیقت بھی ہوگی, ہم اس کے اوپر اپنی گواہی نہیں ڈال سکتے کہ وہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو اندھا دھند گولیاں برسائی جا رہی ہیں, انہتے لوگوں کو, اکیلے لوگوں کو. تو اب یہ بھی اس کے اوپر بھی بہرحال میں تحقیق کروں گا, اپنے ٹیم کو بھی کہوں گا, ریسرچرز کو بھی اس کو تحقیق کریں کہ یہ پرانی ویڈیوز تھیں یا نہیں ہیں, لیکن اچھی خبریں نہیں آ رہی ہیں. تو اس میں یہ بہرحال تشویشناک بات ہے کہ یہ بتا رہے تھے الیاس نقوی صاحب کہ لوگ خوفزدہ ہیں, اور کوئی ایک گروپ کوئی اور بات کر رہا ہے, کوئی دوسرا گروپ کوئی اور بات کر رہا ہے. تو یہ بڑی خوفناک صورتحال ہے کہ اس میں تو بد امنی جو ہے بڑھنے کے خدشات ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ خیر کرے ہماری تمام لوگوں کی, تمام انسانوں کی, تمام مسلمانوں کی, اور تمام دنیا میں امن اور شانتی اور سکھ سلامتی رکھے. ناظرین آج اتنا ہی. اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے التماس ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا لیں, اور کامنٹس میں ضرور بتایا کریں. اسی طرح اگر اس کو فیس بک پہ دیکھیں اور جہاں دیکھیں وہاں فالو کر لیا کریں, وہاں لائک کر لیا کریں, تاکہ آپ کو اپ ٹو ڈیٹ اور بیلنس اطلاعات ملتی رہیں. علی رضا الوی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.